ہاں تو میں وہ بتا رہا تھا، وہ صاحب بتا رہے ہیں 18 سال تک ہماری سوسائٹی میں بچوں کو رکھا جاتا ہے، پھر 18 سال کے بعد ماں باپ اور پھر وہ گورا کو کک آؤٹ کر کے ایسے ٹوٹا مار کے باہر نکالتے ہیں، نکال یہاں سے. اس سے ان میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، ان بچوں میں کیا پیدا ہوتا ہے. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں، ہمارے ٹک ٹاکر یہ کچھ سوسائٹی میں چلا رہے ہیں. اس پہ لوگوں کے کمنٹس، لوگ بھی بےچارے سیدھے ہیں، جو بھی کوئی منجن بیچ کے چلا جائے بہت فوراً باتوں میں آ جاتے ہیں. تو بھائی آپ دیکھو اس کے سائڈ افیکٹ کیا ہوں گے. 18 سال کا لڑکا، اس کے بگڑنے کے کم چانس نہیں ہوتے، زیادہ بھی نہیں، بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں. اس عمر میں ٹھڈا مار کے نکال دو گے، وہ تو چرس ہیروئن کی طرف جائے گا. گورے جاتے ہیں لیکن ان کے ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہاں میں نے ہیروئن بھی دیکھے، ایسے نہیں ہوتے. ان کے ہیروئن میں تھوڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں، تو ہیروئن بھی بری چیز نہیں ہے. تو وہ غلط چیز ہو، گرل فرینڈ کی طرف جائے گا. آپ اپنی سوسائٹی میں برداشت کرو گے گرل فرینڈ کو؟ اگر کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے کرو. پھر یہ بات پھر جمعے کو نماز پڑھنے مت آئے کرو ٹوپی پہن کے. خام خواہ کی یہ جو تکلفات ہیں، جمعے کے دن نہا دھو کے مسجد میں آنا اور عید کے دن ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، یہ ڈرامے بازی چھوڑ دو. پھر 100% اسی کلچر کو، اسی سوسائٹی کو فالو کرو. آپ ہم یہ نہیں کر سکتے بچوں کو 18 سال میں ٹھڈا مار کے نکال دیں، وہ گرل فرینڈ بناتا پھرے، وہ لڑکوں میں انوالو ہونا شروع ہو جائے، وہ سٹے لگانا شروع کر دے. وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو یا نہ ہو ہمیں یہ نہیں پتا، بیڑا بہرحال غرق کر کے آئے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ بعض مائیں یا بعض ماں باپ بچوں کو اتنا زیادہ چمٹا کے رکھتے ہیں کہ لڑکوں میں کھیلنے نہیں دیتے. اس سے بچے میں نسوانیت سمجھتے ہو، لڑکی پن پیدا ہو جاتا ہے، ہائی اللہ ہوئی اللہ والا بن جاتا ہے. پھر وہ اتنا زیادہ چمٹا کے رکھنا، بعض مالدار گھروں میں ہم نے دیکھا ہے، پوش علاقوں میں دیکھا ہے، بچہ 4 دیواری کے اندر ہی پل بڑھ کے بڑا ہوتا ہے. اس کا کانفیڈنس لیول 0، کسی کام کا نہیں ہوتا. وہ ہائے اللہ ہوئی اللہ، کوئی بھو کرے گا ڈر جائے گا. یہ غلط ہے یار. ٹھیک ہے بچوں کو بگڑنے سے بچانا ہے، لیکن اس کو ہم نے لڑکی تھوڑی بنانا ہے. اس کو لڑکوں میں کھلاؤ، جاؤ جا کے کھیلو، باہر نکلو. ماں باپ کہتے ہیں نہیں باہر گالیاں سیکھے گا. ایکچولی ہمارا بچہ، خدا کی قسم گالیاں سیکھ لینا یہ بری چیز ہے، اچھا کام نہیں ہے، لیکن یہ اس سے کم درجے کی برائی ہے کہ کچھ بھی نہیں سیکھے. وہ بھون کرے اور بھاگ جائے. وہ گالیاں سیکھے گا، چماٹ مارو. ہمارے بچے جب تھوڑے بڑے ہونے لگے تو گلی محلے میں کھیلنا شروع کیا. انہوں نے کہیں سے، مجھے یاد ہے ایک دن آیا گھر میں گالی دے رہا ہے، میں نے طبیعت سے کھشائی کی اس کی. میں نے کہا یہ دوبارہ گالی زبان سے نکلی نا ٹانگیں توڑ دوں گا میں. تو اللہ کا شکر ہے اس کے پاس سے نہیں نکلی، لیکن کھیلے تو صحیح. پھر ہمیں اپنا بچپن یاد آتا ہے یار. اگر ہم بچپن میں لڑکوں میں نہ کھیلے ہوتے، اور 1 نمبر کے شرارتی لڑکے، میں تو اپنے بچپن کے دوستوں کو یاد کر کے دیکھتا ہوں، اللہ کا شکر ہے ہماری جان بچ گئی. ورنہ ہم پتھر سے، وہ نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتا ہے یار، وہ کرمچ کی گیند سے وہ کھیلتے ہیں نا، مارم پیٹی، پتھروں سے مارم پیٹی کھیل رہے ہوتے تھے واضح. تو شکر ہے سرور نہیں پھٹا. یہ بھی خیر زیادتی ہے، اتنا بھی آگے مت جاؤ. ہوم اسکولنگ کی طرف کا میں قائل ہوں، کیونکہ بچے کا ٹائم بہت بچتا ہے اس میں اور بہت کچھ پڑھ لیتا ہے. لیکن یہ جب ہے جب آپ کا بچہ باقی ٹائم لڑکوں میں کھیلتا کودتا بھی ہو. اگر گھر میں ہی بند کر کے اس کو اسکولنگ بھی ہو رہی ہے، باہر نکلنے نہیں دے رہے، تو بھائی پھر اسکول بھیجنا بہتر ہے. کچھ لونڈے لپاڑوں میں بیٹھے گا جا کے، کچھ ابے تبے سیکھے گا. اب آپ نے بچوں کو ایک اور طرح سے چھوئی موئی بنایا ہوا ہے. کہیں بچہ باہر سے پٹ کے آ جائے نا، کسی بچے نے ایک چماٹ مار دیا، مائیں آ جاتی ہیں کلاشن کوف کے لے کے، کس نے مارا میرے بچے کو، کون ہے جو میرے بچے پہ ہاتھ اٹھائے، ہائے ہائے میرے بچے کا خون نکل گیا، ہائے میرے بچے کا منہ سوج گیا. بھائی ادھر سے سوجا ہے تو بیلنس کے لیے ادھر لگاؤ گے، بیلنس کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. بچے پٹتے بھی ہیں، پیٹتے بھی ہیں، خون بھی نکلتے ہیں، پھوڑے بھی نکلتے ہیں، سب کچھ چلتا ہے. تبھی غریب کے بچے میں زیادہ کانفیڈنس ہوتا ہے. یہ جو ہمارے فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں نا غربت ہوگی تو بچے پلیں گے نہیں، تو تم کبھی آؤ خوشبو لگا کے میرے ساتھ، میں تمہیں غریبوں کے بچے بتاؤں، خدا کی قسم زیادہ اچھے پلے ہوئے ہیں. بشرطے کہ مذہب ہو ان کے گھر میں. مذہب نہیں ہے تو پھر بگڑتے ہیں، پھر تو چرس ہیروئن شراب کی طرف جاتے ہیں. مذہبی گھرانہ ہو اور غربت تو زیادہ اچھے پل جاتے ہیں، ان کا کانفیڈنس لیول زیادہ ہوتا ہے. میں ایسے غریب بچوں کو جانتا ہوں، سب کچھ کر رہے ہیں. وہ رکشے کے وقت رکشہ چلائیں گے، ریڈی کے وقت ریڈی لگائیں گے، ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، کنسٹرکشن کے کام کر رہے ہیں، باپ کو بھی کھلا رہے ہیں، ماں کو بھی کھلا رہے ہیں، شادی کرتے ہیں بچے کو بھی کھلاتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں، خاندان کو بھی کھلاتے ہیں. پھٹا ہو بندوقیں لے کے پہنچ جائیں گے. جو کام کروانے کروا لو ان سے. پڑھائی میں بھی آگے، کراٹے ماسٹر بنا دو اس میں آگے نکل جائیں گے. اور ایسے مالداروں کو جانتا ہوں، میرا بچہ ہے میرا بچہ، ایسے ٹھش پش ملنے کے لیے آتے ہیں، بات کرتے ہیں نا، میں سوچتا ہوں کہ یہ پتہ نہیں ہی ہے یا شی ہے.
اب میں کیا اسٹائل ماروں ان کا, اچھا نہیں لگ رہا, وہ بعض لوگ سمجھ جائیں گے ہماری بات ہو رہی ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ گلی محلے میں میری لڑائی, میں لڑکوں کی تو ہوتی ہے, ہونی چاہیے لڑکوں کی لڑائیاں. ہماری گلی محلے میں لڑائی ہوئی, وہ لڑکا مجھ سے 2 سال عمر میں بڑا تھا, اسے رکھ کے تھپڑ لگا دیا. تھپڑ لگایا تو میں گھر آیا روتا ہوا, والدہ کو بتایا, والدہ تو ماں ہوتی ہے, ہاں میرے بیٹے کو کس نے مارا, میرے بڑے بھائی نے مجھے بولا یا تو پٹ کے آؤ نہیں, پٹے ہو تو گھر آ کے رو نہیں. وہ جملہ مجھے یاد رہ گیا, یار آدمی کے بچے بنو, پٹے ہو تو اپنی ذلت گھر میں آ کے کیوں بیان کر رہے, بھائی تو کوڑ دیتا, نہیں کوڑ سکتا تھا وہیں آنسو پوچھ لیتا. کیونکہ جب آدمی پٹا ہو نا تو بتاؤ نہیں کسی کو میں پٹا ہوں, کوئی بات نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, ایسے بن جاؤ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. مجھے وہ بہت اچھا لگا, اس وقت تو اچھا نہیں لگا تھا, لیکن بعد میں سمجھ میں آیا کہ یہی ہے بھائی, ایسا ہی ہونا چاہیے. ہم جب اسکول میں گئے تو لڑکے بہت بڑے پھٹے باز قسم کے لڑکے تھے. 6 کلاس جو تھی نا ہماری, وہ اب سیکنڈری اسکول شروع ہو رہا تھا نا. پرائمری تک تو کو ایجوکیشن تھا, اس میں تو ممی ڈیڈی زیادہ حساب کتاب چل رہا تھا. جب 6 کلاس میں گئے سارے لڑکوں کا اسکول سیکنڈری میں, ایک سے ایک پھٹے باز لڑکا بھی تھا. تو ہمارے بڑے بھائی اللہ ان کی عمر برکت دے, انہوں نے مجھے بولا کہ دیکھو اسکول میں نمبر 1 کسی ایک سے دوستی نہیں کرنا, یہ جو جگری دوستیاں ہوتی ہیں یہ بیڑا فرق, کوئی دوست ووست نہیں, سب سے برابر سلوک, 2-4 آدمیوں کی گیدرنگ ہو پھر ٹھیک ہے. دوسرا, کبھی پھٹا ہو جائے نا گھر میں آ کے بتانا نہیں ہے, پٹ جاؤ تو بھی ٹھیک ہے, کوڑ دو تو بھی ٹھیک ہے. پہلے یہ سب سکھایا کرتے تھے بچوں کو کہ آدمی ہو یار, آدمی ایسے ہی تو بنو گے, لڑکا لڑکوں میں رہ کے آدمی بنتا ہے, تو ایسے ہی ہوتا تھا. پھٹا ہوتے رہتے تھے, اللہ کا بڑا فضل ہے, اللہ معاف فرمائے, جھگڑے بھی ہوتے تھے, پھٹے بھی ہوتے تھے. تو سارا ایسا میٹرک تک یہی پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ سب چیزیں چلی ہیں. اس سلسلے میں آپ کے سامنے میں حاضر ہوں. تو پھر ہم مدرسے میں گئے تو وہاں دونوں طرح کے بچے تھے, کچھ ہائی اللہ ہوئی اللہ والے بھی تھے اور کچھ پٹ پٹا کے آنے والے بھی تھے. جو پٹ پٹا کے آئے تھے ان کا کانفیڈنس لیول زیادہ تھا,